السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور سب کو پسند آنے والی چکن کڑاہی۔ بہت ہی آسان ریسیپی ہے اور بہت ہی بیسک مسالوں سے تیار کروں گی۔ جس کو بالکل بھی کوکنگ نہیں آتی ہوگی وہ بھی آسانی سے اس کو بنا سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے 3 پیاز جو ہیں ان کو براؤن کلر دے دیا ہے آئل میں فرائی کر کے، اور پیاز براؤن کر کے میں نے نکال لیے تھے۔ یہاں پہ چکن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پیسز کروائے ہیں اور ان کو اچھی طرح دھو کے ڈرین کر کے میں نے اسی آئل میں ڈال دیا جس میں میں نے پیاز فرائی کیے تھے۔ یہاں پہ میں چکن کو میڈیم آنچ پہ بھونتی رہوں گی اور یہاں تک کہ اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ میں چینج ہو جائے۔ یہاں پہ میں نے جنجر گارلک پیسٹ کے بنائے ہوئے کیوبز جو ہیں وہ میں نے تقریباً 2 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دیے ہیں۔ یہ میں نے گھر میں ہی بنا کے ان کو فریز کیا تھا۔ یہاں پہ میں نے جو پیاز براؤن کر کے نکالا تھا اس میں 1 کپ دہی شامل کر دیا ہے، اور اس کے اندر میں نے 6 سے 7 ہری مرچیں ڈال لی ہیں اور ان کو میں بلینڈ کر کے ان کا ایک تھک سا پیسٹ تیار کر لوں گی۔ یہاں پہ چکن جو ہے اس کا رنگ بہت ہی خوبصورت ہو چکا ہے۔ یہاں پہ میں نے 6 سے 7 عدد ٹماٹر لے کے ان کو سپلٹ کر لیا ہے ہاف میں، اور چھلکے جو ہیں اس کے ساتھ ہی ابھی ہیں، ان کو بعد میں ریموو کریں گے۔ یہاں پہ میں نے کور کر دیا ہے تاکہ چھلکا جو ہے وہ سافٹ ہو کے آسانی سے اتر جائے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ چھلکے بہت ہی اچھے سے سافٹ ہو چکے ہیں اور بہت ہی ایزیلی اتر رہے ہیں۔ یہاں پہ میں ان کو لکڑی کے چمچ سے ہلکا ہلکا میش کر لوں گی ٹماٹر کو، اور یہ دیکھیں یہ اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ میں لوں گی 1 چمچ سوکھا کٹا ہوا دھنیا، 1 چمچ نمک، 1 چائے کا چمچ ہلدی، آدھا ٹی سپون جو ہے وہ ریڈ چلی پاؤڈر، 1 ٹی سپون کالی کٹی ہوئی مرچ اور 1 ٹی سپون کالی مرچ ثابت۔ اور یہ سارے مسالے میں نے یہاں پہ شامل کر دیے ہیں اور ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ان کا کچا پن بھی ختم ہو جائے۔ دیکھیں یہاں پہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہم بھون لیں گے، اور یہاں پہ چکن کا پانی تقریباً ڈرائی ہونے والا ہے۔ اور یہاں پہ جو میں نے پیاز کا، دہی اور ہری مرچ کا پیسٹ بنایا تھا اس کو شامل کر دیں گے۔ دیکھیں اس میں نے پانی نہیں ڈالا تھا، اس لیے یہ بہت ہی تھک سا ٹیسٹ بنا ہے، جس سے گریوی بہت ہی مزے کی بنے گی۔ یہاں پہ میں نے 1 چمچ گرم مسالہ پسا ہوا شامل کر دیا ہے، اور اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم ہلکی آگ پہ دم والی آنچ پہ اس کو رکھ دیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے۔ دیکھیں گھی جو ہے وہ آئل بالکل الگ ہو چکا اور بہت ہی خوبصورت سی لک آ گئی ہے۔ اور اینڈ میں میں نے 1 ٹی سپون سے تھوڑی سی زیادہ کٹی ہوئی فریشلی گراؤنڈ کی ہوئی جو ہے وہ کالی مرچ ڈالی ہے، اس سے ایک بہت ہی خوبصورت سا کلر آ جائے گا کڑاہی کے اوپر، اور ٹیسٹ میں بھی بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے۔ یہاں پہ ہمارا چکن کڑاہی کا سالن بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہو چکا ہے، اور اس کو اب ہم سرو کریں گے۔ آپ نے اتنی اس کی گریوی رکھنی ہے اور اس کو آپ نان یا چپاتی کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے اور تیل بھی بہت ہی اچھے سے اوپر آ گیا ہے۔ یہاں پہ جب ہم اس کو سرونگ ڈش میں نکالیں گے تو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا آئل الگ سے نکال کے ڈال دیں تاکہ اس کی اچھی سی لک آ جائے۔ یہاں پہ ہم اس کو ہرے دھنیے کے ساتھ گارنش کریں گے اور باریک کٹی ہوئی ادرک بھی اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے۔ یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے جو کہ نئے سیکھنے والوں کے لیے بھی بہت ہی آسانی سے یہ سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اس کے بہت ہی بیسک سے مسالے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ریسیپی کو شیئر کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔ اور دیکھیں اس کی بہت ہی خوبصورت سی لک آ گئی ہے، اور اب اس کو ہم نان کے ساتھ یا پھر روٹی کے ساتھ سرو کریں گے اور اس کو انجوائے کریں گے۔ اللہ حافظ۔